بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 9 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہہ۔ اول اس کے کہ ہم عبارت کی طرف بڑھیں، صفت مشبہہ کی پہچان کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم صفت مشبہہ کی عبارت پڑھیں گے۔ صفت مشبہہ لغت کے اندر ایسی صفت کو کہا جاتا ہے جسے تشبیہ دی گئی ہو، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے۔ تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث اور دیگر اس طرح کی تبدیلیوں کے اندر یہ اسم فاعل کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس مشابہت کی وجہ سے صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر صفت مشبہہ اس اسم مشتق کو کہا جاتا ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو۔ عام طور پہ صفت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عارضی صفت ہوتی ہے، ایک دائمی صفت ہوتی ہے، یعنی ایک ہمیشہ صفت باقی رہتی ہے اور ایک صفت وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ تو صفت مشبہہ کا جو صیغہ ہے یہ عارضی صفت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ ایسی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیشگی کے لیے ہو اور دائمی طور پر ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، سمیع، وہ ذات جو صفت سماعت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہو، یعنی اللہ پاک کا نام سمیع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ صفت سماعت کے ساتھ متصف ہے، چاہے کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو، آواز ہو یا نہ ہو، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اسی طریقے سے جمیل، ایسی ذات کے بارے میں یہ صفت لائی جاتی ہے جو صفت جمال کے ساتھ ہمیشہ متصف ہو، یعنی ہمیشہ خوبصورت ہو۔ تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ معنی تو اس میں فاعل سے بھی ادا ہوتا ہے، پھر صفت مشبہہ کا صیغہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ لفظی فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل کے اوزان قیاسی ہیں، یعنی متعین ہیں، آپ ان صیغوں سے باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ صفت مشبہہ کے اوزان سماعی ہیں، یعنی متعین نہیں ہیں۔ معنوی فرق دونوں میں یہ ہے کہ صفت مشبہہ میں مصدری معنی دائمی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں فاعل کے اندر مصدری معنی عارضی ہوتا ہے۔ آپ ایسے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ صفت مشبہہ دائمی صفت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس میں فاعل عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا سامعون، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کسی بات کو سن رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہوا سامع کلامی، وہ میری بات کو سننے والا ہے، لیکن اس کے برعکس جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو وہ میری بات کو سننے والا نہیں ہوتا، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سامع کلامی۔ تو جب تک بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، تو اس کے لیے ہم صیغہ اسم فاعل استعمال کریں گے چونکہ عارضی صفت ہے، جبکہ سمیع یہ دائمی صفت ہے، یعنی کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ذات سنتی ہے، اپنی صفت سماعت کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ صفت مشبہہ وہ فعل لازم سے ہمیشہ آتی ہے، اگر شروع میں فعل متعدی بھی ہو تو بعد میں ہم اس کو لازم کی طرف منتقل کر کے صفت مشبہہ بناتے ہیں، جبکہ اس میں فاعل اس کے اندر یہ قید نہیں ہے، وہ فعل لازم سے بھی آ سکتا ہے، فعل متعدی سے بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ صفت مشبہہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی سمجھ چکے ہیں، اور اس میں فاعل اور مفعول کا فرق بھی سمجھ چکے ہیں۔ آئیے اب علم الصیغہ کی عبارت پڑھ کر ان تمام باتوں کو علم الصیغہ کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہہ، هي التي تدل على الاتصاف الذاتی بالمعنى المصدری دواما وثبوتا۔ صفت مشبہہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر بطریقہ دوام اور ثبوت کے دلالت کرے، یعنی ایک ذات کی ایسی صفت پر دلالت کرے جو دائمی ہو۔ واسم الفاعل يدل على الاتصاف ایضا لیکن حدوثا وعارضیا، یہ ایک اعتراض یا ذہنوں میں پیدا ہونے والے شبہ کا جواب ہے کہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس میں فاعل بھی تو یہی معنی دیتا ہے، وہ بھی معنی مصدری جب کسی ذات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا
کہ اس میں فاعل بھی دلالت کرتا ہے صفت پر، لیکن وہ جس صفت پر دلالت کرتا ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا يَكُونُ فِعْلُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ لَازِمًا أَبَدًا، اسی لیے صفت مشبہہ ہمیشہ فعل لازم سے آتا ہے۔ وَلَوْ أَتَى مِنْ فِعْلٍ مُتَعَدٍ، اگرچہ آپ فعل متعدی سے بھی اس کو بنائیں، لیکن پہلے اس کو لازم میں منتقل کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو صفت مشبہہ کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہہ کے اندر اپنا معنی خود موجود ہوتا ہے، وہ کسی مفعول کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے ساتھ مفعول بھی نہیں لاتے اور فعل متعدی سے بھی اس کو نہیں لاتے، اس لیے کہ فعل متعدی کو اپنا معنی ادا کرنے کے لیے مفعول کا احتیاج ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، والفرق بین السامع والسمیع ان السامع يدل على ذات موصوف بالسماع بالفعل وبالفور ولهذا يصح ایراد المفعول به بعده، یہ اس بات کی مثال ہے جو پہلے اسم فاعل اور صفت مشبہہ کے فرق میں بیان کی گئی ہے۔ تو سامع اسم فاعل اور سمیع صفت مشبہہ میں فرق یہ ہے کہ سامع ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل یعنی فی الحال کسی چیز کے سننے کے ساتھ متصف ہو، لہٰذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامع کلامک، یعنی اس میں فاعل میں مفعول کے ساتھ تعلق کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد مفعول کا آنا درست ہے۔ یعنی اگر کہا جائے سامع سامع تو بات مکمل نہیں ہوتی، کلامک کہنے کے ساتھ بات مکمل ہوتی ہے۔ وسمیع يدل على ذات موصوف بالسماع بالقوة وبالدوام والثبوت سواء يسمع السامع صوتا أو لا، فلا تعتبر علاقته بشيء من زمن معين ومفعول، بل يعتبر عدم علاقته فلا يقال سمیع کلامک۔ اور سمیع ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سننے کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو، یعنی ہمیشہ سنتی ہو، اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا اعتبار ملحوظ نہیں ہوتا، یعنی صفت مشبہہ میں کسی چیز کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی چیز کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا اعتبار اس میں ملحوظ ہوتا ہے، لہٰذا ہم سمیع کلامک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سمیع کے اندر ہم یہ معنی بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سننے والا ہے، تو ہمیشہ کلام تو نہیں ہوتا، تو کلام ہو یا نہ ہو وہ سننے والا ہے، اس لیے اس کے اندر مفعول کا یا کسی بھی چیز کے تعلق کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے صفت مشبہہ کے اوزان لکھے ہیں۔ صفت مشبہہ کے اوزان متعین نہیں ہیں بلکہ سماعی ہیں، کبھی کس وزن پر آتی ہے اور کبھی کس وزن پر۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے 23 اوزان ذکر کیے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہیں، باقی زیادہ مشہور نہیں ہیں، اس لیے ان مثالوں کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آئیے مثال بھی پڑھتے ہیں، اس کا وزن بھی پڑھتے ہیں اور معنی اور باب کو بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صعب، اس کا معنی ہے سخت اور اس کا وزن ہے فعل اور اس کا باب ہے کروما۔ اس کے بعد ہے صلب، سخت، اس کا وزن ہے فعل اور اس کا باب ہے کروما۔ اس کے بعد ہے صفر، خالی، اس کا وزن فعل اور اس کا باب سمع۔ اور اس کے بعد حسن، اچھا، وزن فعل، باب کروما اور نصارہ۔ اس کے بعد ہے جنوب، ناپاک، وزن فعل، باب کروما۔ بیلیزن، موٹا، وزن فعل اور باب ضربا۔ ندوسن، سمجھدار، وزن فعل اور باب سمع۔ حطم، بکھرا ہوا اور اس کا وزن ہے فعل اور اس کا باب ہے ضربا۔ ذئام، گھبرایا ہوا، بکھرا ہوا اور اس کا وزن ہے فعل اور باب ہے سمع۔ خشن، کھردرا، اس کا وزن ہے فاعل اور اس کا باب ہے کروما۔ احمر، سرخ، وزن افعال، باب کروما۔ کابر، بڑا، وزن فاعل اور باب کروما۔ کبیر، بڑا، وزن فعیل، باب کروما۔ غفور، معاف کرنے والا، وزن فعول،
باب ضربا. جیدن اچھا عمدہ. وزن فیعل باب نصرا. جبان بزدل. وزن فعال باب کروما. ہجان سفید اونٹ. وزن فعال باب کروما. شجاع بہادر دلیر. وزن فعال باب کروما. عطشان پیاسا مرد. وزن فعلان اور باب سمع. عطشا پیاسی عورت. وزن فعلا اور باب سمع. حبلا حاملہ عورت. وزن فعلا باب سمع. حمراء سرخ عورت. وزن فعلاء باب سمع کروما. عشراء دسماں کی حاملہ اونٹنی. وزن فعلاء باب نصرا. تو یہ تھے اوزان جن کو ہم نے بمع معانی اور مصادر کی تعیین کے ذکر کیا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے وتصریفها اس کی گردان. حسن حسنان حسنین. حسنون حسنین حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات. اس کی گردان بھی اس میں فاعل کی طرح ہے کہ تثنیہ کے آخر میں الف نون لگ جاتا ہے اور جمع کے آخر میں واو نون لگا دیا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.